السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نون لیگ پنجاب کی ایم کیو ایم بن چکی ہے اور اب ان کے شر سے سکول کے جو طلباء ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور طاقتور نے آج پھر نواز شریف کو نانکانہ صاحب کا جو جلسہ ہے اس میں برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ اور بیسیکلی جو نانکانہ صاحب کا ایک فلاپ جلسہ تھا، صرف 4 کنال کا ایک پلاٹ تھا جس میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے بچے کا جو ولیمہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑی جگہ کے اوپر منعقد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی کیا کیا پاپڑ بیلے گئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو ایک زبردست خبر یہ دوں گا کہ بھائی ایک 7 سال کے بچے نے اس پورے جلسے کا بانڈا پھوڑ دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور یقیناً وہ جب تک اپنے کپتان کو جیل سے باہر نہیں دیکھیں گے وہ اس کا ذمہ دار یا اس کا جو ملبہ ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جلسے میں بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے اور حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ وہ ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک سی ای او ایجوکیشن نون لیگ کے جلسے میں اساتذہ کی جو حاضری ہے اس کو میک شور کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر طلباء جو ہیں 6 5 کلاس کے جو بچے ہیں ان کو اس جلسے میں کیسے بسوں میں بھر بھر کے لایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کراؤڈ تھا یہ اتنا نہیں تھا کہ اس کو ہم ایک کامیاب جلسہ جو ہے وہ کہہ سکیں۔ شزرا جو ہیں انہوں نے یہاں پہ جو بیسیکلی امیدوار ہیں نانکانہ صاحب سے، انہوں نے کیا رول پلے کیا، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہم نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے تاکہ آپ کے جو کوسچنز ہیں ان کے ویڈیو پروفز اور اسکرین شاٹس وہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکے، تاکہ ہماری جو فیملی ہے یوٹیوب فیملی اس میں کوئی کمیونیکیشن ایرر نہ آئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو خبر آئی ہے، ایک تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طریقے سے ایم کیو ایم بن چکی ہے۔ پنجاب کی خبر یہ ہے کہ نانکانہ صاحب میں نون لیگ کے جلسے کے لیے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن، اچھا نام ان کا لکھا ہوا ہے، بعض ریزن کی وجہ سے میں وہ آپ کو یہاں پر بتا نہیں سکتا۔ افسران کے ساتھ جلسہ گاہ میں اساتذہ کی حاضری چیک کرنے پہنچ گئے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ 1 منٹ 26 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جس کے وائٹ بال ہیں، ہیئر ہیں، اور اس نے اس طرح کا ایک کوٹ پہنا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر خالی کرسیاں اور بیچ میں چیدہ آپ کو بندے نظر آئیں گے، ان کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ یہ آس پاس جتنے بھی فرنٹ لائن میں لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں اساتذہ۔ اچھا، اکاڑا کا جو جلسہ تھا، چلیں یہ بھی کافی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، آگے میں بچے والی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچے نے کیا بتایا کہ وہ کیسے یہاں پر آیا، وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ اکاڑا میں یہ ہوا تھا کہ بھائی انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں چھٹی دیتی تھی، مریم نواز کا جلسہ تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، بچے جو ہیں وہ گھر کو بھاگ گئے، اور کچھ بچے میچ کھیلنے گئے، اور جب ان کو پتا چلا کہ مریم نواز آئی ہیں تو وہ جلسے میں چلے گئے، پھر بلے کے نعرے وہاں پر لگ گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو بجائے اس کے کہ یہ چھٹی دیتے، انہوں نے ان کو سکول بلایا۔ پھر جو ایجوکیشن آفیسرز ہیں، صاحب کا نام جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو نہیں بتایا، اب بھی نہیں بتاؤں گا کسی وجہ سے، وہ یہاں پر آئے، اساتذہ کی جو حاضری ہے اس کو انہوں نے میک شور کیا، اور یہاں پر جو اسکول کے بچے ہیں بیسیکلی ان کو لایا گیا تاکہ کراؤڈ جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ ایک تو یہ 4 کنال کا پلاٹ تھا جس میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ بھی ایسا جو ہے وہ اس سے بڑی اس کی شادی ہوتی ہے۔
خبر اصل میں یہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم، اچھا پہلے میں آپ کو ایم کیو ایم کے والی بات بتا دیتا ہوں، پھر میں طاقتور کے اوپر بھی آؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بچے نے کیا کیا اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیسے گھس کے، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 2011-12 میں کراچی میں پڑھتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا، اس وقت الطاف حسین کا پورا زور تھا، اور اس زور میں الطاف حسین صاحب کا جس دن جلسہ ہوتا تھا، ان کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بسوں کو پکڑ لیتے تھے اور یونیورسٹیز کی بسوں کو، تو وہ این آئی سی لے جاتے تھے بچوں سے چھین کے، اور جہاں پر جلسہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ جلسے کے بعد آپ کو این آئی سی گیٹ کے اوپر ملے گا، اور جو بندہ وہاں پہ این آئی سی لینے نہیں آئے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ الطاف حسین صاحب کا ایک مشہور نعرہ تھا کہ ناپ تم دو بوری ہم بنائیں گے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ نا گھروں میں جا کر ان کی خواتین اور جو ان کے لونڈے ہیں وہ جا کر کہتے تھے کہ آپ نے جلسے میں آنا ہے، اور جو بندہ جلسے میں نہیں آیا جس کو انہوں نے بول دیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا اگلے دن، نو ون نوز، مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے، اور وہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ لیکن چونکہ نون لیگ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو اپنے جلسے ہیں یہ پٹواریوں کے تھرو کرتے ہیں، اور پٹواری جو ہیں وہ ان کے لیے بندے ارینج کرتے ہیں، اور حالات اب اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ پٹواری بھی اتنے بندے نہیں لا سکتے کہ ان کی جلسہ گاہ کو بھرا جا سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اوکاڑا سے ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز کیا تھا، اور ٹرینڈ وہ یہ تھا کہ بھائی ایک تو اسکول کے بچوں کو انہوں نے چھٹی دے دی تھی، پھر جو ہے وہ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ بھائی، اچھا یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ سنیں، یہ دیکھیں نانکانہ صاحب کا جلسہ ہے، اس میں ایک بچہ ہے، یہ اس کا جو ہے وہ منہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہے کیونکہ اگر نظر آ گیا اور اس نے ایسی بات کی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ 1 منٹ یہ دیکھیں آپ، ہاں یہ جلسہ، اور یہ بچہ خیز یہ بتا رہا ہے کہ یہ 7 کلاس کا ہے اور یہ نون لیگ کے جلسے میں آیا ہوا ہے، اس نے اسکول کی یونیفارم بھی پہنی ہوئی ہے، اس کے سر کے اوپر انہوں نے نون لیگ کا جو فلیگ ہے وہ بھی باندھا ہوا ہے، اس کے گلے میں بھی ایک فلیگ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ تعلیم دشمن گھرانہ آپ ان کو کہہ لیں یا ایک پوری جو مافیا ہے وہ سرگرم ہے، اور بیسکلی نواز شریف کا جو جلسہ ہے اس کو یہ شو کرنے کے لیے کہ بھائی یہ کامیاب جلسہ ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے۔ اور آپ بھی چونکہ ہماری جو ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا، آپ کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، تو ایک چیز کو آپ نے ہمیشہ میک شور کرنا ہے، اور نانکانہ سے اگر کوئی ہماری ویڈیو بندہ دیکھ رہا ہے تو اسپیشلی، یا پھر جن اضلاع میں اب نون لیگ کے ریلیز ہوتی ہیں، تو اگر وہاں پر اسکول کے بچوں کو چھٹی دی جائے تو اس کے خلاف آپ نے پروٹیسٹ جو ہے وہ درج کرنا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر پتہ رکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی کہیں پر ان جلسہ گاہ میں تو نہیں لے جایا گیا۔ اور یہ میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کا بندہ ہو، نون لیگ کے جلسے ہوں یا پھر ایم کیو ایم کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، آپ کا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے جلسے میں نہیں جانا چاہیے، اور آپ کو اس کا پتہ رکھنا چاہیے کہ بھائی کون آپ کے بچوں کو ان جلسوں میں لے کر گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو جائیں، کسی کے پریشر میں یا اسکول کے جو انتظامیہ ہے اس کے پریشر میں یا سی ای او ایجوکیشن کے پریشر میں آ کر آپ کے بچوں کو کوئی بھی جلسہ گاہ تک اگر لے کر جایا گیا تو یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ رکھنا ہوگا، اور ادروائز جو ہیں وہ آپ کے بچے اور آپ جو ہیں وہ ایجوکیشن جو وہ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بڑی جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے، مطلب آپ کے بچے کا نون لیگ کے جلسے سے کیا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے جلسے یا کسی اور سیاسی جماعت کے جلسے سے، تو بچوں کا خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔
اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ان سینس یہ کہ بھائی آج بھی نانکانہ صاحب کا جو جلسہ تھا وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ وہاں پر آئے، انہوں نے نعرے لگائے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جلسے کر سکیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ سنڈے سے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنی جو الیکشن مہم ہے اس کا آغاز کریں، ادروائز آپ کا جو ٹکٹ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ خان نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ بزدلوں کی جگہ اب پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں ہے، وہی بندہ پی ٹی آئی میں رہے گا جو بیسکلی بہادر ہے، تاکہ جو بندہ باہر نکل کر الیکشن کمپین نہیں کر سکتا تو وہ پھر جب جیت کر کیسے اپنی سیٹ کی حفاظت کرے گا اور کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ آل ان آل ہے، اور نواز شریف کے جس طرح سے جلسے ہو رکھے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی حکومتی وسائل، پولیس، پٹواری، اساتذہ، یہ سب لوگ مل کر بھی نواز شریف کی جلسہ گاہ کو بھر نہیں پا رہے، اور فلوپ کے اوپر فلوپ جو جلسے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی دونوں بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی، دونوں بھائی ایک ساتھ کسی سٹیج کے اوپر آپ کو نہ ملیں گے۔ اب شہباز شریف نے اپنی الگ سے سوشل میڈیا ٹیم بھی ہائر کر لی ہے، جس کے اوپر پوری ایک ویڈیو ہم بنائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو چٹا جواب دے دیا ہے، یو آر ناٹ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اور ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی زبردست لائن لکھی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم کے لیے بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں آ رہے۔ اور دوسری طرف یہ جو جلسے ہیں، جو جلسیاں ہیں، جو ریلیاں ہیں، یہ ان کی ہزیمت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں، سلوگن ریز کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ سب جو معاملات آپ کے سامنے ہو رکھے ہیں کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں ویڈیوز۔ اب تو خیر الیکشن کے قریب یا جس دن پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہوتا ہے نیٹ کو بھی بند کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دائر کی گئی ہے۔ بیسک ہیومن رائٹس میں شامل ہوتا ہے کہ ہر شخص کو انٹرنیٹ کی ایکسیس حاصل ہو، لیکن جو لوگ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن پٹیشن دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ آئی ہوپ کہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ عوام کے حق میں دے گی اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی کرے گی، اور الیکشنز کے دنوں میں جو حکومت یہ پلان بنا رہی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا، اس میں بھی سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی یہ پٹیشن ویسے جانی چاہیے کہ بھائی حکومت کو ایسے اقدامات سے روکا جا سکے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اور نانکانہ صاحب کا جو جلسہ ہے اس میں ویڈیو پروف کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی بچوں کو لایا گیا، اور اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کتنا کراؤڈ تھا، یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، اور آگے سے کراؤڈ اور نواز شریف صاحب کے بیچ بہت فاصلہ بھی تھا۔ یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی لیڈرشپ کے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اگر اتنا ہوگا تو پھر ڈفرینس بھی ڈیفینیٹلی اتنا ہوگا۔ ضرور اس کے بارے میں لکھیے گا، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو جو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جوائن کیجئے اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیے۔ اللہ حافظ۔